على ذلك العالمين رب اشرح لي صدري ويسر اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشياء كما هي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفله بذكره الغافلون. یہ چوتھے پارے کا اور اس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 445 کی آخری لائن 14ویں پارے کا 21واں رکوع. کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ دی. یوما جس دن تأتی آئے گا کل نفس ہر نفس ہر جان جس دن آئے گی ہر جان تو جادلو جادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنا اور وہ جھگڑا کر رہی ہوگی ان نفسہا اپنی جان کے بارے میں. یعنی جس دن ہر انسان اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ وہ اپنی جان کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہوگا. وَتُوَفَّى اور پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ہر جان کو ما عملت جو اس نے کیا تھا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ فرمایا تھا کہ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی جن لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور یہی لوگ غافل ہیں اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. بروں کے بعد پھر اچھوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا غفور الرحیم ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. اب یہ فرمایا کہ یہ حقیقت واضح کب ہوگی، لوگ کب جانیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ لٹ گئے اور جنہوں نے زندگی میں اپنے مولا کو راضی کیا وہ کامیاب ہو گئے. یہ حقیقت کب کھلے گی؟ یوم تأتی کل نفس، یہ حقیقت اس دن کھلے گی جب ہر نفس قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور کس طریقے سے آئے گا؟ تجادلو عن نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں بحث کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے. جھگڑا کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے طرح طرح کے باتیں کرنا، طرح طرح کی دلیلیں دینا۔ کبھی جھوٹ بولے گا بندہ کہ ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ جب واضح ہو جائے گا کہ نہیں، ہمارا جرم ثابت ہو چکا ہے، ہمارے ہاتھوں نے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے، ہمارے پاؤں نے ہماری خلاف گواہی دے دی ہے، پھر کہے گا یا اللہ مجھے بخش دے۔ کبھی ضد کرے گا، کبھی بخشش مانگے گا۔ تو یہ ہے تجادل عن نفسہا، کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی پورا پورا بدلہ دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو شفاعت نہیں ملے گی، یا اگر کسی نے ایک نیکی کیا تو اسے ایک نیکی کا ہی بدلہ ملے گا، بلکہ اس سے مراد اگلا جملہ واضح کر رہا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن کرم ضرور فرمائے گا۔ یہاں پر ظلم کی نفی ہے، کرم کی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کسی کی شفاعت مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ جو چیزیں یعنی مجموعی دین سے ثابت ہوتی ہیں تو کسی استدلال سے ان کی نفی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو شفاعت مل گئی تو یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنے کرم سے معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ کئی گنا کر کے بھی عطا فرمائے گا، یہ چیزیں اس کے منافی نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے جو اگلے جملے میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی بندے کو دوزخ میں جھونک دیا گیا تو اس پر بھی ظلم نہیں کیا اللہ نے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دوزخ میں گیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی کہ جب تک وہ بستی یعنی اللہ تعالیٰ کی سرکشی پر نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی اس پر بڑی رحمتیں تھیں، بڑی برکتیں تھیں، اس کے پاس رزق آتا تھا، لوگ بڑے مطمئن تھے۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی سرکشی کر لی تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے؟ ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے قیامت کا ذکر تھا کہ اللہ بدلہ دے گا۔ اب اس بستی کی مثال دے کے یہ فرمایا کہ جزا و سزا کا سلسلہ تو اسی جہان سے شروع ہو چکا ہے، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں۔ یعنی بندے کا المیہ یہ ہے کہ بندہ کوئی توجیہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ جی اگر قحط سالی آ گئی ہے تو چلو کوئی ہوائیں نہیں آئیں، یا وہ ہوائیں نہیں چلی جو بارشیں برساتی ہیں، بھی کوئی تو ہواؤں کو بھی چلانے والا ہے نا۔ تو بندہ جو ہے وہ مسبب الاسباب کی ذات تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ ورنہ جزا و سزا کا سلسلہ جو ہے وہ صرف آخرت پر موقوف نہیں ہے، جزا و سزا میرا رب یہاں بھی ایک سلسلہ جاری ہے، وہ نیکوکاروں کو نوازتا ہے اور بروں کو سزا بھی دیتا ہے۔ اجر و تعظیم فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی بھی تو گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہاں کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، رحمت کا بھی اور عذاب کا بھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بستی کا ذکر فرمایا۔ پہلے اب ترجمہ سن لیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً۔ ضرب اللہ، ضربہ کا معنی ہے مثلا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ ضرب اللہ مثلا، یہ جو مثلا ہے یہ اس کا مفعول مطلق کے معنی میں ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ فتحًا جو ہے فتحنا کا ہی مصدر ہے، تاکید کے لیے ہے۔ تو ضربہ مثلا کے معنی میں ہے، مثلا اس کا مفعول مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی قریتن، ایک بستی کی، کانت، وہ تھی، آمنتن، بڑی امن والی تھی۔ اللہ نے اس کو امن کی دولت دی تھی، اور امن بہت بڑی دولت ہے، دل کا اطمینان۔
اس دنیا کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مادی دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ جس بندے کا دل مطمئن ہے نا، وہ بادشاہ ہے، بے شک وہ اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہا ہو۔ اور جس بندے کو دل کا اطمینان نہیں ہے وہ ہے اصل گداگر، بے شک وہ محل میں رہتا ہو۔ تو بڑی مطمئن بستی تھی، بڑی امن والی تھی، مطمئنتاً، بڑے اطمینان والی تھی۔ کیا تھا؟ یاتیہا رزقہا رغداً، یاتیہا اس کے پاس آتا تھا، رزقہا اس کا رزق، رغداً بغیر کسی روک ٹوک کے، یعنی کھلا رزق اس کے پاس آتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے اس کے پاس رزق آتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انعم جو ہے نا یہ نعمت ان کی جمع ہے، پس اس نے انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں کا۔ یہاں نعمتیں کسے کہا گیا؟ جو وہ ان پر جو امن تھا، اطمینان تھا، جو ان تک حق پہنچا تھا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، ذَاقَ یذوقو کا معنی چکھنا، اذاقہ یذیقو کا معنی چکھانا، متعدی بن گیا۔ فَأَذَاقَهَا، پس چکھا دیا اسے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس، اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک کے لباس پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک کا لباس کیا ہے؟ غربت آ گئی، وہ جو نعمتیں برستی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جو خدا دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے نا، وہ ختم ہو گئی۔ خوف کیا ہے؟ ایسا نہ ہو جائے فلاں نہ حملہ کر دے، اس طریقے سے ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خوف۔ اللہ نے اس پر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کیوں پہنا دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نعمتیں چھین لی؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، بما کانوا یصنعون، بے سببیہ ہے، بسبب اس کے، ما جو کچھ، کانوا یصنعون وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عذاب اس لیے بھیج دیا کہ وہ برے کام کرنے لگے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، ظاہر درس میں وہ ساری ہو نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بستی کون سی تھی؟ کیا یہ بستی ایک تمثیل ہے یا یہ کوئی مخصوص بستی ہے؟ تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کسی بستی کی، سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ جو فرمایا گیا نا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے اپنے رزق کی بارشیں برسا دیتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے تو اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جائے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ یہاں پر ایک پردہ ہے، تو اللہ کا عذاب بھی کسی پردے میں آتا ہے، بندہ اس کو عذاب سمجھتا نہیں ہے۔ اور دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں بستی سے مراد مکہ کی بستی ہے، یعنی جب انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور سرکار کو جھٹلا دیا تو تب ان پر یہ عذاب آیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، جو لوگوں کی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو ذکر کیا گیا ہے مختلف، وہ اس دوسرے مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ حالانکہ زیادہ مفسرین اس طرف نہیں گئے، لیکن ما بعد کلام جو ہے وہ اس دوسرے کلام کا مؤید ہے، جو مکہ والوں کی عادات تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو
اس سے مراد یہ ہے، اب دیکھیں جو بندہ مکہ کا باسی تھا تو مکہ مکرمہ کے احترام کی وجہ سے تمام لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کے پاس رزق ہر طرف سے کھچا کھچا آتا تھا۔ وہ جو کہتے تھے نا اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا پھر تو ہمیں جکڑ لیا جائے گا، یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے یہ وہ بندے جو ہمارے پاس لاتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، تو ان کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور سرکار مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو بعد میں ان پر ایک ایسا عذاب آیا، قحط سالی کا عذاب، کہ وہ مردہ جانوروں کے چمڑے کھانے تک مجبور ہوئے، اور پھر وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عذاب ختم کر دے، تو سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ عذاب ختم کیا اور وہاں بارش ہوئی۔ تو یعنی دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ بستی مطمئن تھی، امن والی تھی، اس کا رزق ہر طرف سے آتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہو، اس کے پاس رزق آ رہا ہو تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بھلا سے اس کے پاس جتنا بھی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس طریقے سے اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، چکھایا انہیں بھوک اور خوف۔ اب دیکھیے یہ جو بھوک اور خوف ہے قرآن مجید میں اس کی دو حیثیتیں بیان کی گئیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے۔ تو یہ بھوک اور خوف کو یہاں پر عذاب نہیں کہا گیا، آزمائش کہا گیا، ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن یہاں ان کو عذاب قرار دیا گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے انہیں پہنا دیا خوف اور بھوک کا لباس اس لیے کہ وہ اس سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے، یہاں عذاب کہا گیا۔ اب فرق کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، یہ جو ہے نا نعمت و مصیبت کا فلسفہ، یہ بھی اللہ کا کوئی راز ہے۔ اور ایک ایسا بندہ جس نے بہت اچھا کام کیا تھا، آخر میں جا کر اس نے، یہ آخرت جو ہوتی نا، آخری جو ہوتے نا وقت، وہ بڑا بندے کے لیے بڑا عجیب سا کبھی کبھی بن جاتا ہے، اور بندہ اس میں ایسی ایسی باتیں بھی بسا اوقات کر دیتا ہے جو اس نے پوری زندگی میں نہیں کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کا سفر بھی نصیب کرے۔ بہرحال اس نے ایک کتاب لکھی جزا و سزا پہ، اس میں اس کا فلسفہ یہ تھا کہ بندے پر جو مصیبت آتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ قرآن مجید کی ایسی آیات، یہ آیت بھی اس نے کوٹ کی تھی کہ دیکھو یہاں پر یہ کہا گیا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ مصیبت کیوں آئی تھی، ان کو وہ بیماری کیوں لگی تھی، اور یاد رکھنا بیماریاں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے لوگ کراہت کرتے ہیں، کسی کو کوڑ ہو گیا، بیماری ہے نا جی، لوگ اس سے دور رہتے ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بیمار ہیں لیکن لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، کسی کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی شوگر ہے، کوئی اور بی پی ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی بیماری نہیں لگاتا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انبیاء کے بارے میں
ایسا چیز نہیں بناتا جو ان سے لوگوں کی دوری کا سبب ہو۔ اس لیے وہ جو کہانیاں گڑھی گئی ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں، ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کی بیماری کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی ایوب علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو ان پر یہ اتنی بڑی بیماری کیسے آ گئی؟ بیماری تو ان پر آئی، بہت بڑی بیماری آئی، لیکن یہ نہیں قرآن نے بیان کیا بیماری کون سی تھی، بیماری ہے یہ کہا قرآن نے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید حضرت ایوب سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، یعنی اپنا جو فلسفہ بیان کر رہے تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا۔ بڑی یعنی میں نے ان کو بہت پڑھا، بچپن میں میں نے ان کو بہت پڑھا، تو میرا نا دل ان سے الرجک سا ہو گیا اس بات پر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے صرف یہی نہیں کہا کہ بھوک اور خوف جو ہیں یہ عذاب ہوتے ہیں، قرآن نے وہاں یہ بھی کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی قرآن نے اس کو آزمائش بھی کہا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ بندے پر جو یہ عذاب، یہ جو صورتحال ہے یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو وہی چیز اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ دونوں میرے رب کی طرف سے ہیں، اور میرا خدا جو دے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب میں بیمار تھا نا، جب شام ہوتی تھی تو میرے رب کی طرف سے آواز آتی تھی، میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ محبت کی صدا ہوتی تھی کہ پوری رات میری کیفیت میں گزر جاتی تھی۔ پھر صبح کے وقت یہی آواز آتی تھی ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو مجھ پر وہ کیفیت طاری ہوتی کہ پورا دن نشے میں گزر جاتا، کیفیت میں گزر جاتا۔ تو یہ آزمائش ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مشکل، ہر وہ بیماری، ہر وہ مشکل جو تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ہر وہ مشکل جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یعنی فیصلہ بندے کے حالات نے کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، تم نے یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی کبھی یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ضیاء الحمد فرماتے تھے کہ مصائب و آلام اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ان کو سمجھا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ کسی سوئی ہوئی قوم کو بیدار بھی کر دیتے ہیں، کسی بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرماتے تھے کہ پھولوں سے وہ کانٹے بہرحال بہتر ہوتے ہیں جو کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیں۔ تو مطلب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی تلخی سے گزر رہا ہے تو اس پر ہمیں کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آزمائش کر رہا ہے، باقی بندے اور خدا کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں مفتی بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا، یہاں پر جو یہ چیز واضح فرمائی گئی ہے کہ ان کے لیے وہ عذاب تھا۔ کیوں عذاب تھا؟ بما کانوا یصنعون، ان کے گناہوں کے سبب۔ اب فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کیوں ان پر عذاب آیا؟ ناشکری کس کو کہا گیا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، عظمت والا رسول، منہم، انہی میں سے، ان کے پاس رسول آ گیا انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کرنے والے سے مراد یا تو یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والے تھے، یا ہر گناہ کرنے والا بندہ دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے۔
تو ان پر عذاب اس لیے آ گیا، انہوں نے اللہ کی ناشکری اس لیے کی کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آ، مکے والے تھے نا جی، کیا ان کے ٹھاٹ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو عزت عطا کی تھی، اور کس طریقے سے اس لوٹ مار کے دور میں وہ امن میں رہتے تھے، امن والے شہر میں جو رہتے تھے۔ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لاتے تو ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی زیادہ برستی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے جب جٹلا دیا تو پھر نہ ان کی عزتیں رہیں، نہ ان کی سرداریاں رہیں۔ ان کو یہی تھا نا، ہم سردار ہیں، ہمیں اب ان کی بات مانیں گے، پورا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا پیغمبر آ جاتا ہے نا، پھر عزتوں کی کسوٹ ہی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لگ جاؤ گے تو عزتیں پاؤ گے، ہٹ جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، جیسا کہ ہوا۔ فرمایا وہ ہم ظالمون، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اب ان کی چند چیزوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ چیزوں کو اپنے پاس سے حرام کر لیا تھا، یعنی صاحبہ وسیلہ ہم جو بت تھے، ان کا گوشت کھانا ہم پر حرام ہے۔ بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنے پاس سے حرام کر لیا تھا، جبکہ حلت و حرمت کا اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوتا ہے۔ جو فرمایا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تو یہ پیغمبر ہونے کے ناطے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبائث کو حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ ایکچولی حلت و حرمت کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ ہے، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں دین کا مرکزی نقطہ ہے کہ بندہ جائز ناجائز، حلال و حرام اور حلت و حرمت کو اپنے پاس نہ لے، اللہ کے سپرد کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد حلت و حرمت کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ اس پس منظر میں وہ جملہ آیا ہے دین کی تکمیل کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَكُلُوا، پس کھایا کرو، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام سمجھ لینا بھی دراصل اللہ کی ناشکری ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، کوئی بندہ تربیت کے مرحلے میں کسی چیز کو چھوڑتا ہے، وہ اور چیز ہے، یا بندہ کسی سبب سے کوئی بیماری لگی کسی چیز کو چھوڑ دیا، وہ اور چیز ہے۔ لیکن بندہ اپنی مرضی سے اللہ کے حلال کو حرام کر دے، یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، تمہیں رزق دیا ہے اللہ نے، حلالاً طیبہ، شرط کیا ہے؟ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، دو چیزیں ہیں، حلال بھی اور طیب بھی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ایک وہ چیز فی نفس ہی حرام نہ ہو۔ ایک بندہ اگر خنزیر کو بڑی احتیاط سے رکھے کسی باڑے میں اور پھر بڑی احتیاط سے اسے ذبح کرے تو وہ حرام ہی رہے گا نا، اس کو ہر روز وہ غسل دیتا رہے تو پاک تو نہیں ہو جائے گا نا، یعنی وہ چیز فی نفس ہی حلال ہو۔ طیب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی ظاہری نجاست بھی نہ ہو، اور دوسرا کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کی حلت کے خلاف ہو۔ ایک بکرا کسی کا چوری کر لیا، بکرا ہے تو حلال، فی نفس ہی تو حلال ہے، لیکن وہ طیب نہیں رہا کیونکہ اس نے اسے ناجائز ذریعے سے حاصل کر لیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میری جتنی بھی چیزیں ہیں نا حلال اور طیب، لوگوں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ، مجھ خدا کا حکم ہے، اور بندگی رب کے حکم ماننے کا نام ہے۔ بندگی اپنے اوپر مشقتیں ڈالنے کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کا نام ہے۔ ان کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ تمہارے وجود کے انگ انگ سے اللہ کی حمد کے نغمے نکلیں، جس نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا کی اور تمہیں کھانے کی ساتھ توفیق دی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو،
جو مشرکین مکہ نے اپنے پاس سے جانوروں کو حرام کر لیا تھا، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کن چیزوں کو کیا. یہاں 4 چیزوں کو بیان کیا جو پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزری ہیں. یاد رہے یہاں حرام چیزوں کی فہرست بیان کرنا مقصود نہیں ہے. دیکھیں نا، پہلے چلے آپ ترجمہ دیکھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. انما کا معنی ہوتا ہے فقط، حرف حصر ہے، فقط. حرم، حرام کیا. کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. علیکم المیتۃ، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، یعنی وہ جانور جو بغیر ذبح کیے مر جائے وہ مردار ہے، میتا. اللہ نے تم پہ حرام کیا مردار کو. والدم، اور خون. دوسرے مقام پر دمم مسفوحا، بہنے والا خون. جانور کو ذبح کیا نا، وہ جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے. اگر بالفرض کسی گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ کوئی خون لگا رہ گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ یعنی طبی طور پر بھی بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ یہ حرمت کا حکم اس کے لیے نہیں ہے. اللہ نے حرام کیا مردار اور اللہ نے حرام کیا خون، یعنی بہنے والا خون. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر کا صرف گوشت کا نام نہیں ہے، خنزیر نجس العین ہے، مکمل طور پر حرام ہے. یہاں عرف کے مطابق یہ کہا گیا کیونکہ وہ گوشت کھاتے تھے تو کہا گیا لحم الخنزیر. وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اور جو کچھ اہل بلند کیا جائے، یعنی ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں لوگ انگلیاں کر کے کہتے ہیں کہ وہ چاند ہے، وہ انگلیاں بلند کرتے ہیں. اہلا کا معنی ہے بلند کیا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، بہی اس پر، یعنی اور وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے. فمن استر، پس جو مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، غیر باغ لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، میں عرض کروں گا، ولا عاد سرکشی کرنے والا نہ ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں حرام کیا گیا 4 چیزوں کو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے کتا حرام ہے، تمہارے لیے گدھا حرام ہے، تمہارے لیے فلاں چیز حرام ہے، کیونکہ یہاں پر حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود ان جانوروں کو بیان کرنا ہے جو اللہ کے نظام میں حرام نہیں تھے، لیکن مشرکین نے، جو اللہ کے نظام میں حرام نہیں تھے لیکن مشرکین نے خود ان کو حرام کر دیا تھا کہ صاحبہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے وغیرہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ان چیزوں کو، اور بات کیا تھی کہ وہ ان چیزوں کو کھاتے تھے. یعنی یہ جو 4 چیزیں تھیں نا جو حرام تھیں اللہ کے نظام میں، لیکن وہ ان کو حرام سمجھتے نہیں تھے. جو اللہ کے نظام میں حرام نہیں تھیں ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے، جیسے میں نے بتایا صاحبہ وسیلہ وغیرہ. اور جو اللہ کے نظام میں حرام تھیں اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے. تو یہاں پر تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں حرام تھیں لیکن وہ ان کو حرام نہیں سمجھتے تھے ان کی حرمت کو بیان کرنا مقصود ہے. اور یاد رکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو محرمات طبیعہ بھی کہا جاتا ہے، طبیعت ہی ان کی طرف بندے کی مائل نہیں ہوتی، ان کی بات اور ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے. 4 چیزیں بیان فرمائیں. پہلی بات مردار، وہ کہتے تھے کہ جو جانور تم خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اسے تو کھا لیتے ہو، اور جسے اللہ نے مار دیا اسے تم نہیں کھاتے. جسے تم مارتے ہو ذبح کر کے اسے کھاتے ہو، جسے اللہ نے مار دیا اسے تم نہیں کھاتے. ان کی دلیل تھی، ان کو دلیلیں کرتے ہیں لوگ. تو اللہ پاک نے فرمایا تم پر میتا حرام ہے، مردار حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے، یعنی مکمل خنزیر حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. یہ جو جملہ ہے اس پر
میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پہلی صدی سے مفسرین کو دیکھنا شروع کر دیں اور یہ جھگڑے شروع ہونے سے پہلے تک مفسرین کو دیکھ لیں، سب نے یہاں پر عند الذبح کی قید لگائی ہے۔ یعنی یہ مراد کیا ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام بلند کیا جائے، یعنی جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ذبح تو اللہ کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی ساتھ کھڑا ہو کہہ دے بھی اسلم آ گیا ہے، اکرم آ گیا، تم کو جانور حرام ہو گیا کہ غیر خدا کا نام آ گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، قرآن کو اس پس منظر میں سمجھے جس میں آیا تھا۔ مشرکین کرتے کیا تھے جس کی نفی کی گئی ہے؟ مشرکین یہ کرتے تھے کہ وہ ذبح کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ۔ ہم جب جانور کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا، تو مشرکین کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، یہ حرام ہے۔ اور پھر تو یہ کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کو غیر خدا کے نام پر مشہور کر دیا جائے وہ حرام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی ان کی مراد یہ ہے ان لوگوں کی کہ اگر کسی نے کہہ دیا بھی یہ بکرا 11ویں شریف کے لیے ہے تو وہ حرام ہوگا کیونکہ اس پر غیر خدا کا نام پکار دیا گیا۔ بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، صاحبہ وسیلہ اور حام بت تھے، یہ صاحبہ وسیلہ اور حام جانوروں کے نام تھے جنہیں بتوں کے نام سے مشہور کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں بت کے نام پر چھوڑا گیا، اس کو تو اللہ نے حرام نہیں کیا، تو تم نے یہ کہاں سے کر لیا کہ جو مقربین کے نام جس پر لے دیا، جس کے نام سے مشہور کر دیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بکرا غوث اعظم کا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اسی پر ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ یہ بکرا غوث اعظم کا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ غوث اعظم کے نام پہ اس کو ذبح کریں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ذبح کریں گے، اس کا جو ثواب ہے وہ غوث پاک کی روح کو پہنچائیں گے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ یعنی اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی کسی مسلمان کی بھی، بھلا سے وہ جتنا بھی ان پڑھ ہو، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ غوث پاک میرے خدا ہے اور ان کے نام پر میں اس کو ذبح کروں گا۔ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اسے ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ اور اس کا ثواب میں غوث پاک کی روح کو پہنچاؤں گا۔ اس میں کون سے شرک والی بات ہے؟ اور بالکل ہمارے مفسرین نے اس کو جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے اس وقت سے وہ لکھتے آئے ہیں۔ ملا یہ جو احمدیہ تفسیرات الحمدیہ ملا احمد جیمن بیٹھوی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو گائے شیخ سدو کے لیے ذبح کی جائے وہ حلال ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شیخ سدو کے بزرگ تھے اس علاقے کے، کہ ان کے نام پہ ذبح تو نہیں کی گئی نا، مطلب یہ ہے کہ ان کو ذبح کر دیا گیا اس دربار پہ لے جا کر ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، یا وہاں کے جو فقراء ہیں جو مہمان ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو اس کا کوئی تعلق، ورنہ ہم کہتے ہیں یہ بکرا شادی کے لیے ہے، خیر اب تو وہ آپ کے ہوٹل شوٹل آ گئے، بکرے میرے خیال میں رواج ہی ختم ہو گیا۔ یہ بکرا شادی کے لیے ہے، یہ بکرا قربانی کے لیے، قربانی خدا ہے، یہ بکرا شادی کے لیے ہے، یہ بکرا فلاں کا ہے تو حرام ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح جانور کو اللہ نے دی ہے تو جان نکالی بھی اللہ کے نام پر جائے گی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، عند الذبح کی قید تمام مفسرین نے لگائی ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر خدا کا نام بلند کر دیا جائے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ بھی میں نے تم پر حرام کیا ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، اب اللہ پاک نے ایک استثناء کو بیان کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے پاس، ایک تو نا مجھے اب اندازہ نہیں رہتا کہ 45 منٹ کب پورے ہوں گے۔ پہلے سیدھا سا حساب ہوتا تھا
تو اب میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یار یہ 45 منٹ پورے ہو تو نہیں گئے، مجھے پھر بھول جاتا ہے کہ کب پورے ہو گئے، اگر ہو بھی گئے ہیں تو 2 منٹ کر دیں بس۔ ہاں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس وہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ قریب الموت ہے، اسے کھانے کے لیے جو چیز میسر ہے وہ حرام ہے۔ فرض کریں وہ خنزیر ہے، فرض کریں وہ کسی بت کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور ہے، اسے کھانے کے لیے وہی میسر ہے، اب وہ کیا کرے؟ بھوکا مر جائے یا اسے کھا کے اپنی جان بچائے؟ تو اللہ پاک یہ رخصت دیتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں حرام کر دی، لیکن میں تمہاری مجبوریوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ پس جو بندہ مجبور ہو جائے غیر باغن، وہ اللہ کی بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ ولا عاد، آج سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں بندہ بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے اور پینے کے لیے صرف شراب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ شراب کا گھونٹ پیے اور اپنی جان بچائے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس پر لازم ہے اپنی جان بچائے، لیکن وہ پھر شراب سیر ہو کے پینا نہ شروع کر دے۔ یہ ہے عادن کی نفی، ولا عادن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ تو جب تم نے مجبوری کے سبب یہ کیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بس اللہ تعالیٰ تمہاری مجبوری کی وجہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ میرے خیال میں ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس پر ہم اس کو ختم کر دیں گے 14ویں پارے کو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ کیا جی اچھا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی محبت میں تڑپنے والا دل نصیب فرما، اپنی یاد میں برسنے والی آنکھ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ جتنے بھی بندے تیری پاک کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ تیرے جو بندے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اس کے انتظامات کرتے ہیں، میرے مالک سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص ملک عبد الجلیل صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا۔ میرے مالک ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے جی، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔